بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات. كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. بسم الله. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال العباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى بن عبد الله بن سعيد بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بیٹھیے تھوڑی دیر. کیا بولا سر؟ آپ آرام سے جی یہیں رہو، ٹھیک ہے، نیچے ہو جاؤ. اچھا، نیچے بیٹھ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد. قال الامام المصنف رحلة الدنیا، امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری المتوفى سنة 56 و200 للهجرة في كتابه الماتع الجامع الصحيح كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم الشان کتاب صحیح بخاری، جسے الجامع الصحیح کہتے ہیں، اس کی کتاب الرقاق میں انہوں نے سب سے پہلا باب جو باندھا ہے، وہیں سے اس کتاب کا آغاز ہوا. اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ڈھیر ساری حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. اس کتاب کے اندر ڈھیر ساری حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. اگر اسے آپ شمار کرنا چاہیں کہ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کل کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں، کتاب کی شروع جہاں سے ابھی پڑھا گیا اور اس کتاب کے آخر
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي. الحدیث، یہ آخری حدیث ہے اس کتاب یعنی کتاب الرقاق کی. پہلی حدیث جو ابھی پڑھی گئی اور آخری حدیث اس کتاب کی جو ابھی میں نے پڑھی ہے. پہلا باب جو ابھی تھوڑی دیر پڑھ کر کے آپ کو سنایا گیا، اور آخری باب باب فی الحوض، آخری باب باب فی الحوض. پہلا باب کیا تھا؟ باب ما جاء فی الرقاق وَأَلَّا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ. پہلا باب ہے رقاق کے بیان میں، اور یہ کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور آخری باب جو مؤلف نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر قائم کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ باب فی الحوض. اور اس باب کا نمبر ہے 53. اس باب کا نمبر ہے 53. کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ اس کتاب میں کل 53 ابواب ہیں. اس کتاب میں کل 53 ابواب ہیں. یہ بات کلیئر ہوئی. کس کتاب میں؟ کتاب الرقاق. کتاب الرقاق جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس صحیح کے اندر 81ویں نمبر پہ ذکر کیا ہے. اس کتاب کے اندر کل 53 ابواب قائم کیے ہیں. کل 53 ابواب قائم کیے ہیں. اور ان ابواب کے تحت میں کتنی حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں؟ ان ابواب کے تحت میں کل کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں؟ جی کتنا؟ 100؟ کہاں سے پتہ چلا؟ آئیے ذرا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے خدمت کی ہے اس کتاب کی، صحیح بخاری کی، بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کی خدمت کی ہے، اور ان میں ایک بڑا نام حافظ ابن حجر کا ہے، جن کی تاریخ وفات کتنی ہے؟ 852 ہجری. حسن، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. حافظ ابن حجر نے اپنی کس کتاب کے اندر اس صحیح کی خدمت کی ہے؟ فتح الباری. یہ کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری. اس کتاب کے اندر حافظ ابن حجر نے امام بخاری کی الجامع الصحیح کی شرح لکھی ہے، اور بہت جامع شرح ہے یہ. ہر کتاب کے آخر میں، اور کتاب الرقاق بھی اسی میں سے ہے، آخر میں انہوں نے کچھ ٹوٹل چیزوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے. کتاب الرقاق کے آخر میں فرماتے ہیں اشتمل کتاب الرقاق من الاحادیث المرفوعہ على 193 حدیثا. کتنی؟ ہاں یہی على 193 حدیثا. کہہ رہے ہیں اس کتاب کے اندر، کتاب الرقاق کے اندر
مرفوع حدیثیں کل کتنی ہیں؟ 193 المعلق منها 33 طریقا، اس میں سے جو معلق حدیثیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 33۔ اب پوچھیں گے معلق کیا ہوتا ہے، مرفوع کیا ہوتا ہے؟ ما کیا ہوگا وہ؟ مرفوع ہے وہ۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت کر دی جائے اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ وہ قولی بھی ہو سکتا ہے، وہ فعلی بھی ہو سکتا ہے۔ قولی کا مطلب کوئی بات آپ نے کہی ہے، فعلی کا مطلب کوئی کام آپ نے کر کے دکھایا ہے، اور تقریری بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مجلس میں کسی اور نے کیا ہو اور آپ خاموش رہے ہوں، اور یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر مشتمل ہو کوئی حدیث ہو، تو ان سب کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ۔ معلق کیا چیز ہے؟ غیر صحابہ، ہاں غیر صحابہ جو ہے یہ سنت کے آخری حصے میں مقطوع اول اسلام بعد الموقوف۔ یاد آ گیا، پہلے دن اس کا تذکرہ ہوا تھا، اول اسناد۔ اول اسناد میں اگر سخت ہو جائے تو وہ حدیث معلق کہلاتا ہے۔ اول سند سے کیا مراد ہے؟ آپ کے سامنے پہلی حدیث پڑھی گئی ہے، ذرا سمجھا کے بتائیے۔ اول سند سے آپ لوگوں کے پاس کاغذ تو ہے نہیں، یعنی کاغذی کتاب، اسکرین والی کتاب ہے کاغذ والی۔ اول سند سے سند کے آغاز سے آپ یہ بتائیے، سند کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے شخص سے ہوگا یا کتاب کے اندر جہاں سے شروعات ہوتی ہے اس کو آغاز کہیں گے؟ بھئی شروعات صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یا کتاب کے مؤلف نے کیا؟ شروعات کون کرے گا؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا جو سسٹم ہے، شروعات تو وہاں سے ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس کو کسی نے ذکر کر دیا، شروعات تو وہیں سے ہوئی نا۔ ہاں سند کے حساب سے مولد سے شروع ہوگا، بیان کرنے والے سے شروع ہوگا، سند کے حساب سے جو بیان کر رہا ہے حدیث وہاں سے شروع ہوگا۔ جیسے بخاری شریف سے۔ بارک اللہ فیک، یہی جواب صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ تمام وہی جواب صحیح ہے۔ میں نے آپ کو گھمانے کی کوشش کیا تھا پر گھومے نہیں۔ تو یہ جو معلق کہا گیا ہے، معلق کا مطلب ہوا اول سند سے، اول سند میں سخت پائے جائے، اول سند میں سخت پائے جائے، اول سند سے
راوی ساقط ہو جائے، یعنی اس کا ذکر نہ ہو، حذف ہو جائے، سقط کا مطلب گر جائے، حذف ہو جائے۔ اور یہاں اول سند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد وہی مؤلف ہیں، وہی روایت بیان کر رہے ہیں امام بخاری اپنی سند سے، تو ان کے جو استاذ ہیں ان کا نام یہاں اگر ذکر نہ ہو تو معلق ہو جائے گی۔ جیسے امام بخاری کہتے ہیں حدثنا قال الامام البخاری حدثنا المکی بن ابراہیم، تو اگر مکی ابن ابراہیم کو آپ ہٹا دیں، آپ دیکھ رہے ہیں سند کو، ان کو ہٹا دیں اور آپ کہیں قال اخبرنا عبداللہ بن سعید، تو اس روایت کو کیا کہیں گے؟ حدیث معلق، حدیث۔ پھر سند دیکھیے، اگر سند کے اندر ایسا آ جائے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں دیکھ رہے ہیں نا، میں کتاب میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کئی ایک نام میں نے حذف کر دیا، کئی ایک نام میں نے حذف کر دیا، اور حذف کرنے کے بعد کیا پڑھا میں نے؟ عن ابن عباس، احسنت، ڈائریکٹ صحابی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان، کیا نام ہوگا اس روایت کا؟ کیا نام ہوگا؟ چلیے جواب سنا، یہ جواب بھی سنا، اور بھی کوئی جواب؟ گنجائش ہے اسی لیے مزید سننا چاہتا ہوں، مزید گنجائش، کوشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جی مرسل، ایک دو اور بچا ہوا ہے۔ اب بچی ہوئی تعداد اور کم ہو گئی ہیں؟ کیا نام دیں گے اس کو؟ نام بتائیے، کیا بتائے نام؟ مسند، ابھی بھی ہاں، مرسل، ابھی بھی گنجائش، اور کوئی نام؟ زبردست کوششیں ہیں، اکھاڑے میں کئی ایک پہلوان نظر آ رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک ہیں۔ ہاں، جو ابھی پڑھا ہے اس کو کیا نام دیں گے؟ کیا بات ہے، زبردست، احسنت احسنت، بارک اللہ فیک، الجواب صحیح ویستحق الدرجہ الکاملہ، مبروک، بالکل صحیح جواب۔ کیا نام بتایا انہوں نے؟ معلق، کیا نام بتایا؟ معلق۔ اگر کوئی شخص پوچھتا ہے کیا اس میں اول اسناد سے ساقط ہے؟ ہاں ساقط ہے، اسی لیے تو معلق ہوا۔ کہا اس کے بعد بھی ساقط ہے؟ ہاں ساقط ہے، اس کے بعد بھی ساقط ہے۔ اول اسناد سے ساقط ہونے کے بعد آگے بھی اگر سقوط کا سلسلہ جاری ہے تو اس کا حکم نہیں بدلے گا، اس کا نام معلق ہی رہے گا۔ نمبر 2 کی حدیث کو ذرا دیکھیے، میں سند پڑھ رہا ہوں۔ قال حدثنا شعبۃ عن معاویہ بن قرہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ ملی روایت؟ نہیں ملی، 2 نمبر لکھا ہوا موٹا موٹا ایک دم سے،
موٹی موٹی دو نمبر کی روایت، 2 نمبر ہی نہیں 2 نمبر. ملی روایت؟ مل گئی. اگر کاغذ میں رہتا ہے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی. گنجائش ہے بھی. ملی روایت؟ پھر سے پڑھوں. نمبر 2، حدیث نمبر 2. وہ پوچھ رہے ہیں آپ کہاں سے؟ میں نے پڑھا ہے قال حدثنا شعبۃ عن معاویہ بن قرہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. دایاں پارٹی معلق پر مصر ہے اور بائیں پارٹی ہے خاموش ہے. بالکل صحیح جواب ہے. الجواب صحیح ويستحق الدرجہ الکاملہ. برابر ہو گیا. اصل میں مصطلح ایک دن جو آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس دن صرف موٹی موٹی چیزیں پڑھی تھیں، اس کی مثالیں آپ کے سامنے نہیں آئی تھیں. اس لیے کوئی بھی چیز جب آدمی پڑھ لیتا ہے اور مثال اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے تو ذہن میں بات راسخ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. پھر سے میں پڑھتا ہوں. 2 نمبر کی حدیث پھر سے دوبارہ میں پڑھتا ہوں. قال حدثنا محمد بن بشار. روایت مل گئی سب کو؟ قال حدثنا محمد بن بشار عن شعبة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سے پڑھتا ہوں. قال حدثنا محمد بن بشار عن شعبة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ملی روایت ملی سب کو؟ جو میں پڑھ رہا ہوں وہاں تک انگلی پہنچ رہی ہے. بیچ میں کہیں کہیں ساقط کر رہا ہوں. آپ سمجھیے کہ ویسے ہی چاہوں تو یہاں لکھ سکتا ہوں لیکن لکھی ہوئی موجود ہے، اس کے لیے میں یہاں نہیں لکھ رہا ہوں، وقت بچے گا اس میں. قال حدثنا محمد بن بشار عن شعبة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش الآخرة. آپ ہی کے گروپ کے لوگوں نے رد کر دیا تو پھر ہم کیسے مانیں اس کو؟ 2 بار میں نے پڑھ دیا. ایک بار اور پڑھوں؟ چلیے ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں. پھر سے سنیے، سند پہ نگاہ رکھیے. قال حدثنا محمد بن بشار عن شعبة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دو باتیں سامنے آئیں. معلق نہیں ہے؟ معلق ہی ہے؟ نہیں، مرد ہی وہ کون ہے جو کہہ کر کے پیچھے ہٹ جائے. معلق کی تعریف ہے کہ اول سند سے سقط ہو.
ثبت نہیں، سخت سخت نہیں وہ معلق بول رہے ہیں. تو اب ان کی وضاحت میں کر دوں. اول سند سے، سند کے شروع میں سخت پایا جائے، سند کے شروع میں، اور سند کا شروع ہے محمد بن بشار، وہ موجود ہیں، سخت نہیں ہوئے، معلق ہو سکتے ہیں. اوپر بتایا شیخ کہ درمیان میں اگر راوی کہیں گر جائے تو اس صورت میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ نام رہے گا، لیکن ابھی معلق کی بات چل رہی ہے. معلق صرف وہ روایت ہوگی جس کا اول سند ساقط ہو جائے. اول سند ایک میں نے نہیں کہا ہے، اول سند ضروری ہے، اسی لیے دونوں میں نے مثالیں دے دیا تاکہ سمجھ میں آ سکے. معضل کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا، دو جگہ سے چھوڑے تو منقطع ہوگا، اور ایک جگہ سے چھوڑے تو کنٹینیوشن نہیں ہے. تو یہاں تو دو جگہوں سے دو راوی ساقط ہوئے ہیں. ہاں، کچھ ہے رائے ادھر کی یا اپنی رائے واپس لے لیے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، معضل میں اکٹھا دو کا گرنا ضروری ہے، اکٹھا، اور یہاں اکٹھا نہیں گر رہا ہے، الگ الگ گر رہے ہیں. یعنی اکٹھے کی مثال ایسے ہوگی: قال حدثنا محمد بن بشار عن انس، قال حدثنا محمد بن بشار عن معاویہ بن قرہ بھی ہو سکتا ہے، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس. یہ میں نے تین کی مثال دے دیا ہے، یہ میں نے تین کی مثال دے دیا ہے. تو یہ اکٹھے گر رہے ہیں تو ان کا نام کیا ہوگا؟ معضل. اس کا نام کیا بنے گا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آ گیا؟ لکھ کر کے لکھا ہوا ہے، کیا لکھنا ہے؟ سوال بولیے، پہلے سوال کیا ہے؟ یہ بدون توالی جو آپ نے حضرت کیا. ہاں، اور حدثنا محمد بن بشار عن شعبہ عن انس. تو شعبہ اور محمد بن بشار کے بیچ میں ایک شخص ساقط ہوا ہے جو ہے غندر، ایک ساقط ہوا. اور شعبہ اور انس کے بیچ میں بھی ایک شخص ساقط ہوا، معاویہ. صح؟ تو اگر سند میں ایک شخص ساقط ہو جائے شروع اور آخر کے علاوہ، شروع اور آخر کے علاوہ ایک شخص اگر ساقط ہو تو اس کا نام کیا ہوتا؟ انقطاع. شروع میں ساقط نہیں ہوا، آخر میں ساقط نہیں ہوا، بیچ میں ساقط ہوا ہے پر ایک شخص ساقط ہوا ہے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ منقطع. اور اگر دو ساقط ہوئے ہیں لیکن الگ الگ ساقط ہوئے ہیں، اکٹھا نہیں ہوئے، مسلسل نہیں ہوئے، تو وہ بھی منقطع ہے. وہ بھی جیسے کہ ابھی مثال آپ کے سامنے، اس کو بھی منقطع کہیں گے. اور معضل کب ہوگا؟ جب دونوں اکٹھے ساقط ہو جائیں، دو یا دو سے زیادہ، دو یا دو کی مثال محمد بن بشار عن معاویہ بن قرہ، تو دو ساقط ہوئے یا نہیں؟ پہلے سے ہاں، پہلے ساقط ہو درمیان میں. معضل کے لیے بیچ میں گرنا ہے، شروع میں نہیں. سیکنڈ اینڈ تھرڈ ایگزامپل. ہاں، کوئی بھی ہو، سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اکٹھا دو کم سے کم ہونا چاہیے، اکٹھا کم سے کم دو ہونا چاہیے. دو سے زائد ہو جائے کوئی حرج نہیں، دو سے
زائد ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم 2 ہونا چاہیے۔ تو کیا کیا کلیئر ہوا؟ معلق کلیئر ہوا، معضل کلیئر ہوا، منقطع کلیئر ہوا، بچ کیا رہا ہے؟ احسن، تبارک اللہ فیک، مرسل بچ رہا ہے۔ پر یہاں ہم مرسل کی مثال نہیں دے سکتے۔ جو اپنے پاس کتاب ہے، ہاں اگر یہ سند لے لیں پر اس کتاب سے ہٹ کر کے سوچیں تو پھر ہو سکتا ہے۔ یعنی جیسے آپ اسی روایت کو پڑھیں، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن معاویۃ بن قرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کو حذف کر دیا تابعی۔ نہیں، غلط ہو گیا، پھر غلط ہو گیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابی کو حذف کر دیا تو مرسل ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ تابعی نے نبی سے، ہاں، تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ تابعی نے کس سے روایت کیا؟ تو کیا جس کو ساقط کیا ہے وہ صحابی ہے؟ معلوم نہیں، معلوم نہیں۔ میں نے اسی لیے کہا اس کتاب کو کچھ دیر کے لیے ہم یہ مان لیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کتاب میں نہیں، کہیں اور ہے، پر سند سامنے ہے۔ تو معاویہ ابن قرہ جو تابعی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو مرسل کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مرسل، اور مرسل ضعیف ہے، مرسل روایت ضعیف ہے۔ تو ساقط کون ہوا؟ نہیں کوئی بھی نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہو جائے تو پھر وہ روایت صحیح ہو جائے گی۔ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ صحابی ساقط ہوئے ہیں پھر وہ ضعیف نہیں رہے گی۔ اگر یہ پتہ چل جائے جو ساقط ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ صحابی، پھر وہ قابل قبول رہے گی، کیونکہ صحابہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، ان کی جہالت سند کے لیے کچھ بھی نقصان دہ نہیں ہوگی، پھر وہ روایت صحیح ہے۔ یہاں ہمیں معلوم نہیں کہ تابعی نے صحابی سے روایت کیا یا کسی اور تابعی سے روایت کیا، ہمیں نہیں معلوم، یہاں ہمیں نہیں معلوم کہ تابعی جو روایت کر رہے ہیں وہ اپنے ہی جیسے کسی اور تابعی سے روایت کر رہے ہیں یا صحابی سے روایت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اور جس تابعی سے وہ روایت کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، اس لیے اس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں، ان کی شخصیت بھی معلوم نہیں اور ان کی حیثیت بھی معلوم نہیں، ہم یہ نہیں جانتے وہ کون ہے، تو بدرجہ اولا یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، وہ ثقہ ہیں یا ضعیف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں اس کو ہم قبول نہیں کرتے مرسل کو؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ تابعی نے جس سے روایت کیا ہے وہ صحابی ہیں یا تابعی، ہمیں نہیں معلوم۔ روایت التابعی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے کس سے روایت کیا۔ ممکن ہے صحابی سے روایت کیے ہوں، ممکن ہے تابعی سے روایت کیے ہوں، اور دوسرے احتمال کی روشنی میں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ تابعی جن کا نام نہیں معلوم ہے وہ ثقہ ہے یا ضعیف، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اس دوسرے تابعی نے کسی صحابی سے روایت کیا یا کسی اور تابعی سے روایت کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب نزہۃ النظر کے اندر
کہ جو چیز سرچ کرنے کے بعد، استقراء کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے اس طرح کی روایات میں کہ ایک تابعی جب یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو واسطے پائے گئے ہیں 6 یا 7 واسطے تک ملے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم 1-2 واسطہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی اور تابعی سے روایت کیا ہو، انہوں نے صحابی سے روایت کر لیا ہو، تو کئی ایک واسطے بیچ میں آ سکتے ہیں، ایسا احتمال ہے اور پایا گیا ہے۔ تو جب ان کی شخصیت ہی معلوم نہیں تو پھر ان کی حیثیت بدرجہ اولا ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ثقہ ہیں تو ان کی روایت لے لی جائے، اور اگر وہ ضعیف ہیں تو ان کی روایت چھوڑ دی جائے۔ تو اس احتمال کی بنیاد پر مرسل روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ سقط ظاہر کی جو شکلیں تھیں اس کو یہاں پر مثالوں کے ذریعے سے بیان کر دیا گیا۔ بات کلیئر ہوئی؟ چلیے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں معلق کل 33 احادیث ہیں، اور مرفوع روایت کل کتنی ہیں؟ 193۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ بقیہ موصول ہیں۔ گھٹا کے دیکھیں کتنا بنا؟ 193 میں سے 33 کم کر دیں تو بچے گا کتنا؟ 160۔ کہتے ہیں باقی موصول ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ مرفوع احادیث اس کتاب کے اندر 193 ہیں اور اس میں سے معلق 33 ہیں اور باقی سب موصول ہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ ہاں، 193 حدیث میں سے 33 ہم نے کم کر دیا، یعنی معلق کو نکال دیا، 160 موصول احادیث ہوئی۔ وہ بھی مرفوع میں آئے گا، جو 193 میں سے ہی 33 نکالے تو 160 مرفوع ہی ہے۔ یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، دونوں مرفوع ہے، اور جس کو نکالا وہ بھی مرفوع ہے، جس کو نکالا وہ بھی مرفوع ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ آنا بھی نہیں چاہیے، اتنی جلدی کیا ہے کہ ایک ہی درس میں ساری چیزوں کو کور کر لیں۔ مرفوع جو حدیثیں ہوتی ہیں اس میں اتصال شرط نہیں ہے، نسبت شرط ہے۔ مرفوع حدیث، اسی لیے جب المصباح فی زجاجہ نے یہ بات کہی ما اسند الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوراً ہی میں نے کہا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، کیے تھے؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ اسندہ میں اتصال ہے اور اضیفہ میں اتصال شرط نہیں ہے۔ جب آپ کہیں گے یہ مسند ہے یعنی متصل روایت ہے، بیچ میں انقطاع، جو ظاہری انقطاع اور معنوی انقطاع دونوں طرح کے انقطاع ہے، اس سے وہ خالی ہے، یہ ہو گئی موصول روایت، مسند روایت۔ اور مرفوع روایت نسبت نبی سے جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ منقطع ہو، چاہے وہ معضل ہو، چاہے وہ معلق ہو، یہ ان سب کے ساتھ میں وہ مرفوع ہے، کیونکہ ان کی نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے نسبت جڑی ہوئی ہے؟ نبی سے نسبت جڑی ہوئی ہے۔ آیا وہ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، یہ بات کی بات ہے، پر منسوب ہے یہ سب کے سب نبی سے۔ اگر صحابہ سے منسوب ہوتے تو اس کا نام کچھ اور ہو جاتا۔ کیا نام ہے اس کا؟ موقوف۔ بارک اللہ فیک۔ اب کچھ آیا؟
تھوڑا تھوڑا. مرفوع اور موصول میں فرق نہیں آیا. آ گیا ایک بار اور. مرفوع روایت جس کے اندر یہ آیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی یا یہ کام کیا، وہ مرفوع روایت کہلاتی ہے. جس میں یہ آیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جس میں یہ آیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، تو اس روایت کا نام کیا ہوگا؟ مرفوع. جس میں کوئی بات یا کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر کے بیان کیا جائے کہ نبی نے ایسا کہا، نبی نے ایسا کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع روایت کہیں گے. اگر وہ ثابت ہو تو مرفوع پلس موصول ہو جائے گا. اگر وہ ثابت ہو تو مرفوع پلس موصول ہوگا، اور اگر اس میں سقط ہو تو مرفوع تو رہے گا پر وہ ثابت موصول نہیں رہے گا. اسی لیے میں نے مصطلح کا ایک ہی درس رکھا. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. جو آیا الحمدللہ، اور جو چلا گیا اس کے لیے موصول کے معنی ہیں ہم نے ان سے سنا، انہوں 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 نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کہیں گیپ ہے بیچ میں؟ نہیں ہے، متصل ہے، اس کو موصول کہتے ہیں. تسلسل کے ساتھ بیچ میں کسی بھی طرح کا کوئی گیپ نہیں، یہ موصول ہے. اسی لیے امام بخاری کی کتاب کا نام پڑا المسند المتصل، المسند المختصر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. المسند سند کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی متصل سند کے ساتھ. المسند. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھیں. تو 33 روایتیں یہ معلق ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ جو روایتیں ہیں یہ موصول ہیں، ان کی سندیں متصل ہیں. بس آگے ایک بات اور کہہ رہے ہیں، المقرر منها فيه وفيما مضى 134. ابھی اس کو آپ بھول جائیے، اس نمبر کو دیکھیے، ابھی صرف اس نمبر کو دیکھیے. کہہ رہے ہیں المقرر منها، کتنا ہے مقرر؟ 134 احادیث. 134 احادیث. ذرا اس کو گھٹائیے 193 میں سے، گھٹائیے. احسن، تبارک اللہ فیک. ہاں 134 احادیث مکرر اور 59 احادیث خالص. 59
یہ بھی نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے، خالی عدد کی بات ہے کہ اس کتاب کے اندر، کتاب الرقاق کے اندر 59 احادیث مؤلف نے ذکر کیے. آسان سی چیز ہے، 59 یعنی 60 سے ایک کم. اس کو سمجھنا نہیں ہے، خالی یاد کرنا ہے. 59 احادیث، اور اسی 59 احادیث کو جو اس کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے، کچھ ایسی بھی احادیث مؤلف نے یہاں ذکر فرمائی ہیں کہ جو اس کتاب کے اندر ایک سے زائد مرتبہ کتاب الرقاق میں، اور کتاب الرقاق سے پہلے جو 80 کتابیں گزر چکی ہیں اور کتاب الرقاق کے بعد جو اور کتابیں آ رہی ہیں، اس میں کچھ احادیث کو کئی مرتبہ ذکر کیے ہیں، کئی مرتبہ. وہاں مناسبت آ گئی، کتاب النکاح میں وہاں ذکر کر دیے، کتاب الہبہ وہاں ذکر کر دیے، کتاب الحج وہاں ذکر کر دیے، کتاب الایمان وہاں ذکر کر دیے. تو اگر ان سب کو، جن کا تعلق رقاق ہی سے ہے، ان سب کو جہاں جس وجہ سے بھی ذکر کیے ہیں ان سب کو وہاں سے اٹھا کر کے آپ رقاق میں لے آئیں تو ان کی تعداد پہنچتی ہے 134 میں سے کم کرنا ہے. 134 کو 193 سے کم، 134 حدیثیں وہ پہنچتی ہیں. ان کی تعداد کتنی پہنچتی ہے؟ کسی وجہ سے امام بخاری نے اس کو کئی بار ذکر کیا ہے حدیثوں کو، کسی وجہ سے 134 بار. تو جس کو کسی وجہ سے ایک سے زائد مرتبہ ذکر کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر، اس کی تعداد پہنچتی ہے 134 حدیثیں. اور جس کو صرف ایک بار ذکر کیے ہیں تو ایک کم 60 حدیثیں وہ پہنچتی ہیں. اور دونوں کو اگر ملا لیں گے تو 193 حدیثیں ان کی تعداد پہنچتی ہے، جس میں سے 33 احادیث معلق ہیں اور باقی موصول ہیں. کلیئر؟ یہ ہو گیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان کردہ تعداد احادیث جو خلاصہ کے طور پر انہوں نے ذکر کیا. اس کتاب پر جو میں نے کام کیا پوری صحیح بخاری پر کیا، اور خاص طور سے کتاب الرقاق پر. تو کتاب الرقاق کو، جس کو ایک سے زائد مرتبہ امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے، اس کو بھی اکٹھا کیا، اور جس کو صرف ایک ہی بار ذکر کیا ہے اس کو بھی اکٹھا کیا. تو ان کی تعداد جو پہنچتی ہے اپنی نمبر شمار کے اعتبار سے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں 159 حدیثیں. کتنا؟ اب اس کو سائڈ کیجئے تھوڑی دیر کے لیے. ایک 159 حدیثیں. ہاں، یہ کل تعداد کتاب الرقاق کے اندر موجود احادیث کی کل تعداد 159. اور اگر تکرار کے ساتھ کی اس کتاب میں اور اس کتاب کے علاوہ دوسری اور کتابوں میں بھی امام بخاری نے اس حدیث کو نوٹ فرمایا ہے، سب کو اکٹھا کر لیں تو ان کی تعداد پہنچتی ہے 474.
ان کی تعداد کتنی پہنچتی ہے؟ 474۔ میں نے اس پر نظر ثانی ابھی نہیں کیا ہے، بہت جلد بازی میں اس کو جمع کیا، تو ممکن ہے 2-4 نمبر کم اور زیادہ اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ نظر ثانی کرنے کے بعد چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں، اتنا وقت نہ مل سکا کہ جو کام ہوا اس پر ایک بار نظر ڈال کر کے اور اس کو مزید جانچنے کی کوشش کی جائے، تو اس میں 1-8 نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو تکرار کے ساتھ، یعنی اس کتاب میں، کتاب الرقاق میں، ایک حدیث کو ایک سے زائد جگہ پر یا اس کے علاوہ دیگر اور کتابوں میں اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سے زائد مرتبہ ذکر فرمایا۔ آپ اس کو تفصیل موجود ہے، ایسا نہیں کہ یہ زبانی ہے، اس کی تفصیل موجود ہے، اس کے اندر ایک سے زائد مرتبہ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو ان سب مقررات کے ساتھ میں اس کو اگر اکٹھا کریں تو ان کی تعداد پہنچتی ہے 474۔ یہ وہ تعداد ہے جو ایک ایک حدیث کو لے کر کے یہاں نمبر شمار کیا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس پرنٹ شکل میں موجود ہے تو وہ پلٹ کر کے تفصیلات کو دیکھ سکتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال لیتا ہوں، دوسرے نمبر کی حدیث، پہلے نمبر کی حدیث صرف ایک جگہ ہے کتاب الرقاق میں، لیکن دوسرے نمبر کی حدیث کو آپ دیکھیں گے تو کئی جگہوں پر مؤلف نے اسے ذکر کیا ہے، 9 جگہوں پر یہ موجود ہے، اس میں سے ایک جگہ خود یہی ہے، اور بقیہ اب میں پڑھ رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھیے۔ کتاب الجہاد کے اندر ذکر کیے ہیں، کتاب الجہاد۔ اسی طریقے سے اس کے بعد کی جو حدیث ہے وہ بھی کتاب الجہاد میں، اس کے بعد کی 5ویں نمبر کی جو حدیث ہے وہ بھی کتاب الجہاد میں، 6 نمبر کی جو حدیث ہے وہ کتاب مناقب الانصار کے اندر ہے، 7ویں نمبر کی جو حدیث ہے کتاب مناقب الانصار میں ہے، 8ویں نمبر کی جو حدیث ہے کتاب المغازی کے اندر ہے، 9ویں نمبر کی جو حدیث ہے وہ بھی کتاب المغازی کے اندر ہے، 10ویں نمبر کی جو حدیث ہے وہ کتاب الاحکام میں ہے۔ حدیث ایک ہے لیکن الگ الگ جگہوں پر مؤلف نے اسے ذکر کیا ہے۔ تو یہ کل ٹوٹل 9 جگہوں پر یہ حدیث مؤلف نے ذکر کی ہے، جس میں سے ایک جگہ خود یہ کتاب ہے کتاب الرقاق، اسی لیے اس کو 1 نمبر دیا ہے، میں نے اس کو 1 نمبر دیا ہے۔ ان 9 احادیث کو صرف 1 نمبر دیا ہے، اور ان نمبر کا کیا نام ہے؟ کیا بات ہے، نہیں سمجھ پائے یا میں سمجھا نہیں پایا۔ ان 9 احادیث کو میں نے 1 نمبر دیا ہے، اس نمبر کا نام کیا ہے؟ احسنت، بارک اللہ فیک، 2 نمبر ہے، یعنی حدیثیں 9 ذکر ہیں لیکن نمبر اس کو کتنا ملا؟ نمبر 2 اس کو ملا ہوا ہے، یعنی صرف 1 نمبر اس تمام حدیثوں کا 1 نمبر رکھا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ آ گیا نا؟ لیکن ہر ایک کا الگ الگ سیریل نمبر بھی موجود ہے تاکہ مقررات کو بھی ہم آخر میں سمجھ سکیں کہ ان کی تعداد کتنی پہنچی، اور جو موٹے اور جلی حروف میں نمبرات ہیں یہ بغیر تکرار کے نمبرات آگے تک جائیں گے،
یعنی ایک ہی حدیث کو 2 نمبر نہیں دیا جا سکتا، صرف 1 نمبر ملے گا ہر حدیث کو. وہ تکرار سے ہے تب بھی ایک ہی نمبر ملے گا، اور بغیر تکرار کے ہیں تب بھی اس کو ایک ہی نمبر ملے گا. اب اس کے بعد جو تیسرے نمبر کی حدیث ہے اس میں کل 3 روایتیں ذکر ہیں. تیسرے نمبر کی جو حدیث ہے اس میں کل 3 روایتیں موجود ہیں، لیکن نمبر اس کو ایک ہی ملا ہے، نمبر 3. ان 3 کو ایک ہی نمبر ملا، نمبر 3. لیکن جو مسلسل نمبر ہے وہ جاری ہے، تکرار کے ساتھ اس کا نمبر جاری ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو اس اعتبار سے انسانی کوشش ہے، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب میں بغیر تکرار کے جو حدیثیں ہیں وہ ٹوٹل 159، جیسے یہاں ذکر کیا، بغیر تکرار کے. بغیر تکرار کے کتنی ہیں؟ 159 حدیثیں، اور تکرار کے ساتھ 400، تکرار کے ساتھ جس میں ساری روایتوں کو نمبر دیا گیا ہے، جس میں ساری روایتوں کو مستقل ایک ایک نمبر دیا گیا ہے، تو ان کی تعداد کتنی پہنچے گی؟ 474. 400، جس میں کوشش یہ کیا ہے کہ جو معلق جس کا نام کہا گیا تھا، معلق کو میں نے نمبر نہیں دیا ہے. آپ پہلی حدیث میں دیکھیں ڈاٹ دیا ہوا ہے، یعنی اس کو نمبر نہیں ملا کیونکہ وہ معلق روایت ہے، کیونکہ وہ معلق روایت ہے. تو جو معلق روایت ہے غلطی سے ممکن ہے کہیں ہو گیا ہو، وہی انسانی غلطی ہوتی ہے، غلطی سے ممکن ہے کہیں نمبر پڑ گیا ہو، لیکن طریقہ یہ ہے کہ جو معلق روایت رہے گی اس کو ہم نمبر نہیں دیں گے. وہاں ہم اس طرح سے ڈاٹ کا اشارہ دے دیں گے تاکہ آگے بھی دیکھیں گے. 3 نمبر کی حدیث میں آپ دیکھ لیں، ڈاٹ دکھ رہا ہے، وہاں نمبر نہیں دیا گیا اس کو الگ. آ رہا ہے سمجھ میں؟ ایسے ہی آپ باب نمبر 4 میں دیکھیں گے، باب نمبر 4 وہاں بھی ڈاٹ موجود ہے. حدیث نمبر 8 وہاں بھی ڈاٹ موجود ہے، الگ سے نمبر ان کو نہیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے کاؤنٹنگ میں آسانی ہوئی کہ اس کتاب کے اندر جو خالص احادیث ہیں بغیر تکرار کے وہ ایک کم 160 ہیں، اور اس کتاب اور دیگر کتابوں میں انہی احادیث کو ایک سے زائد جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ میں ٹوٹل 474 حدیثیں پہنچتی ہیں. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. یہ نمبرنگ کا مسئلہ ہو گیا. ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ میں ایک نمونہ لے کر آیا ہوں. یہ کتاب ابھی چھپی نہیں ہے، مارکیٹ میں اس طرح سے آپ کو ایسی کوئی کتاب نہیں ملے گی. یہ صرف اپنے پاس ہے یہ، اور اس کے ذریعے سے ہم کچھ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. کیا فوائد؟ اس میں ہر فائدہ تو ابھی میں نہیں ذکر کر سکتا کیونکہ مجلس الگ طرح کی ہوتی ہیں. کچھ سندی فوائد ہیں اور کچھ متنی فوائد ہیں. سند کے اعتبار سے کچھ فائدے ہیں اور کچھ احادیث جو ذکر کیے گئے ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں. میں انشاءاللہ درس کے دوران جو فائدے دکھ رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے اشارہ کروں گا کہ اس کے اندر یہ فائدہ دکھ رہا ہے. تو یہ جو الگ الگ جگہوں پر
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ طالب علم جب حدیث کی کتاب پڑھے تو اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگے کہ اس حدیث میں یہ مسئلہ بھی ہے اور اسی حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے اور اسی حدیث میں یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو کئی ایک مسئلے اس اکیلی ایک حدیث کے اندر موجود ہیں، الگ سے دوسری حدیث لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طالب علم ذہن لگائے، سوچنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے اندر یہ سارے پہلو پائے جاتے ہیں۔ اور اس کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے باب بھی قائم کیا، وہ باب بھی یہاں ذکر ہے، وہ باب بھی یہاں پہ، جو باب مؤلف نے اس کتاب کے اندر جہاں یہ حدیث ذکر ہے وہاں الگ باب قائم کیا ہے، جو باب یہاں نہیں ہے، وہاں کا باب الگ ہے، یہاں کا باب الگ ہے، تیسری جگہ کا باب الگ ہے۔ تو اس سے ہمیں بیک وقت کئی ایک فائدے حدیث سے ایک بڑے امام جو اس فن کے یعنی نہایت ہی اہم ترین مقام پر فائز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، انہوں نے اس حدیث کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں انہوں نے سمجھی ہیں وہ سمجھنے میں ہم کو آسانی ملے گی۔ اکٹھے سب موجود ہیں، وہ ساری باتیں ہمیں اکٹھے مل جائیں گی، جو جس کا نام کیا ہے؟ فقہ الحدیث۔ جس کا نام کیا ہے؟ فقہ الحدیث۔ یعنی ان احادیث کے ذریعے سے جو مسئلے ہمیں سمجھ میں آئیں گے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھانا چاہا ہے کہ یہ باب یہ باب یہ باب یہ باب، یعنی اتنے سارے مسئلے، تو یہ فائدے جو ہم حاصل کریں گے ان احادیث کے ذریعے سے، ان کا نام فقہ الحدیث، ان کا نام کیا ہے؟ یعنی اس حدیث کے ذریعے سمجھے جانے والے مسائل۔ فقہ الحدیث، فقہ کے معنی سمجھنا، حدیث کے معنی حدیث کے ذریعے سے سمجھے جانے والے مسائل، فلاں 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 فلاں، یہ سارے مسئلے یہ ہمارے اپنے سمجھے ہوئے نہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھے ہوئے مسائل ہیں۔ آپ ذرا اس کو دیکھتے جائیں، یہ ہے مطلب اس کا۔ اور اگر جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ چیزیں ایک جگہ پر نہیں ہیں، الگ الگ جگہوں پر ہیں، ویسے پڑھی جائے تو ہر جگہ ایک ہی مسئلہ ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ جہاں جو باب قائم کیا گیا اس باب کے ذریعے سے ہمیں وہ فائدہ اس جگہ مل جائے گا، اور جب دوسری کتاب پڑھیں گے اسی حدیث کو تو وہاں ایک اور فائدہ ملے گا، اور اسی حدیث کو جب تیسری کتاب میں پڑھیں گے کتاب المغازی کے اندر تو وہاں الگ فائدہ ہمیں۔ تو یہ سارے فوائد بکھرے ہوئے کتاب کی مختلف جگہوں میں بکھری ہوئی شکل میں ہمیں ملیں گی۔ ممکن ہے تب تک پہلی چیز کو ہم بھول جائیں، یہاں ہمیں اکٹھے یہ ساری کی ساری چیزیں دستیاب ہیں۔ اگر ہم ذہن لگا کر کے توجہ کے ساتھ ان پر فوکس کرتے ہوئے پڑھتے جائیں تو یہ سارے فائدے ہمیں ایک حدیث کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ مل جائیں گے۔ تو کتنی حدیثیں اس میں پڑھنی ہیں؟ نہیں، یہ 159 حدیثیں پڑھنی ہیں۔ اس میں کل کتنی حدیثیں پڑھنی ہیں؟ 159۔ یعنی ہمیں 159 پڑھنی ہی پڑھنی ہے، باقی جو مقررات ہیں ہم اس کو نہ پڑھیں، لکھی ہوئی ہے نیچے، پڑھنا چاہیں پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں چھوڑ دیں، لیکن کتاب الرقاق کو پڑھنے کے لیے 159 حدیثیں تو ہمیں پڑھنی ہیں، تب جا کر کے کتاب الرقاق ختم ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اگر اس کے نیچے دیگر جگہوں سے لائی ہوئی جو حدیثیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ، ان سب کو پڑھتے ہوئے جائیں گے تو وہ
تعداد 474 والی آئے گی کہ ہمیں 474 حدیثیں پڑھنی ہیں، تو یہ تھوڑا بھاری دکھتا ہے، اس لیے آپ مختصر والا کہہ لیں کہ ہمیں 159 حدیثیں پڑھنی ہیں باذن اللہ۔ یہ تو ہو گئی اس سے متعلقہ کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ ابھی اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا اور وقت ختم ہو گیا ہے، 9:30 ہو گئے۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، باقی گفتگو انشاءاللہ آگے کی جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ہیں کہ جن میں اکثر لوگ یا لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھاٹے میں ہے، لوگوں کی ایک کثیر تعداد 2 نعمتوں کے تعلق سے گھاٹے کے شکار ہیں۔ کیا ہیں وہ 2 نعمتیں؟ الصحۃ، پہلی نعمت ہے تندرستی، والفراغ، اور دوسری نعمت ہے خالی وقت، دوسری نعمت ہے خالی وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نام ان دونوں کو دیا کہ یہ نعمت ہے۔ پہلا نام کیا دیا اس کو کہ یہ نعمت، یعنی نعمت کی ہم کیا کریں؟ قدر کریں، کیونکہ نعمت کو اگر کوئی شخص باقی رکھنا چاہتا ہے تو تبھی وہ نعمت رکتی ہے جب اس کی قدر ہوتی ہے، اور اگر ناقدری کی جائے تو پھر وہ نعمت اٹھا لی جاتی ہے۔ قدر کیسے ہوتی ہے کسی نعمت کی؟ شکر سے، شکر کے ذریعے سے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ شکر کریں گے تو یہ نعمت باقی رہے گی، نہیں کریں گے تو یہ نعمت چلی جائے گی، تو کیا چیز ہے شکر؟ نہیں بتائیں گے، کہیں گے ٹائم ختم ہو گیا تو کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اتنا تو آپ بتا ہی سکتے ہیں۔ حقیقی دینے والا صرف اللہ ہے، ہاں، حقیقی نعمت کو دینے والا اللہ ہے۔ بارک اللہ فیک، اس کو صحیح طریقے میں اس کو استعمال کرو، اس نعمت کو، اس کی اطاعت۔ جزاک اللہ خیر۔ مقبول نہ ہو۔ ہاں، یہ کیا سوال کیا؟ سوال کیا ہے؟ وہی میں بھی پوچھ رہا ہوں۔ شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ دو نعمتوں میں عبادت، ہاں، 2 نعمتوں کی مدد سے عبادت، 2 نعمتوں کی مدد سے عبادت کرنا۔ عبادت کرنا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 نعمتوں کی مدد سے عبادت کرنا۔ اچھا، 2 نعمتوں کی مدد سے عبادت کرنا، زبردست، ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ یہ آیا کہ نعمت کو باقی رکھنا ہے تو شکر کرنا ہوگا۔ نعمت میں بقا اور اضافہ یہ دونوں شکر کے نتیجے میں ملتا ہے۔ شکر کے نتیجے میں نعمت باقی بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی ہے، تو شکر سمجھیں گے تو نہ اس نعمت کی قدر ہوگی، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو کیسے کریں گے شکر؟ ابو لقمان صاحب نے تو مشارکت کیا، اور باقی لوگ ابھی گنجائش ہے اسے مشارکت کیجئے۔ اس نعمت کی حفاظت کی جائے اور اس کا صحیح استعمال کیا۔ بارک اللہ فیک، زبردست، اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، بہت خوب۔ شیخ اسلم نے ہمیں ایک درس میں شکر کی جو 3 طریقے ہیں ان پر بھی بات کی تھی کہ زبان سے بھی شکر ہو، عمل سے بھی آپ کے ظاہر ہو، دل میں بھی، یہ جو ساتھی بات کریں کہ دل میں پہلے اس کی قدر ہوگی، پھر اس پہ عمل ہوگا، پھر زبان سے بھی اس کا ذکر کیا جائے۔ یہ جامع شکر ہے، زبردست چیز ہے۔
اس چیز کو سمجھنا بھی اہمیت. یہ زبردست چیز ہے. شکر میں سب سے پہلی چیز جو رہتی ہے الاعتراف بالنعمہ. سب سے پہلی چیز کیا رہتی ہے کہ آدمی اس نعمت کو سمجھے کہ یہ نعمت آئی کہاں سے، کس نے دیا، کون ہے اس نعمت کا عطا کرنے والا، بخشنے والا. ظاہر سی بات ہے اس کا جواب تو ہم سب کو معلوم ہے. تو انسان اپنے دل کی گہرائی میں اس کا احساس اور شعور کرے کہ اللہ تیری دی ہوئی یہ نعمت ہے نا. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہونا چاہیے. الاعتراف بالنعمہ وإظہارها، اعتراف دل کے اندر کرنا ہے، دل سے ماننا ہے، دل میں یقین بٹھانا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے وہ کس کی طرف سے؟ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو یہ بات اگر ہمارے ذہن میں ہر نعمت کے تئیں احساس، رب سے تعلق کا احساس دلاتا ہے. یہ شکر گزاری کا ایک حصہ ہے. شکر گزاری کا ایک حصہ ہے کہ انسان یہ مانے یہ سلسلہ وہیں سے جڑا ہوا ہے. اور اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ انسان صرف مان کر کے خاموش پڑا نہ رہے، زبان حرکت میں آئے، جو اندر ہے وہ باہر آئے. اظہار وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، بولیے فحدث، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث. رب کی نعمتوں کو بیان کرو، ظاہر کرو، اس کا تذکرہ کرو. تو لوگوں کے ذہن و دماغ پر رب کریم کا نام، جس چیز کا نام بار بار آئے اس سے انسان کا تعلق گہرا ہوتا ہے. اس لیے شکر گزاری میں اندر بھی بار بار آنا چاہیے، باہر بھی بار بار آنا چاہیے. اندر تاکہ ہمارا اندر کا تعلق رب کریم سے مضبوط ہو سکے. اندر اس کا تذکرہ آنا چاہیے، باہر اس کا تذکرہ آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کا بھی تعلق رب کریم سے جڑے. رب سے جوڑنا ہے ہر چیز کو. شکر گزاری اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو رب سے جوڑنے کا کام کرے، اپنے دل کو بھی اور لوگوں کو بھی. اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کا تذکرہ کر کے کہ اللہ رب العالمین کی، اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی. تذکرہ ہم کرتے ہیں، اللہم لک الحمد والشکر، ایسے تم کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہو. یہ دوسری شکل ہو گئی. تیسری شکل یہ ہوئی کہ یہ نعمت ہمارے رب نے کسی مقصد کے تحت میں ہمیں عطا فرمائی ہے. ہر نعمت کے تعلق سے، کہ ہر نعمت کو رب کریم نے عطا فرمائی ہے انسانوں کو، تاکہ کوئی ایک حاجت انسان کی پوری ہو سکے. اس کے پیچھے ایک عظیم الشان مقصد ہے. اس مقصد کے ساتھ اسے جوڑ دینا، اس نعمت کو اس مقصد کے ساتھ جوڑ دینا، اس طور پر کہ انسان کی عملی زندگی اس کا منہ بولتا ثبوت بن جائے. انسان کی عملی زندگی اس کا منہ بولتا ثبوت رہے. تو اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں. صحت کی نعمت دیا ہے تو صحت کا جائز استعمال ہو، صحت کا غلط استعمال نہ ہو. اب اس کی ڈھیر ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جائز استعمال ہو یعنی اس کے ذریعے سے ہم رب کا تقرب اور اس کی نزدیکی، اس کی عبادتوں کو انجام دے کر کے کتنا ہم کر سکتے ہیں.
ہم کس قدر اپنے ان اوقات کو اللہ کے ذکر اور اس کی شکر اور اس کی بندگی اور اس کی عبادت سے آباد کر سکتے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے، اور یہ سب شکر ہی کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ خیر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن مختصراً یہ چیز اگر پائی جا رہی ہے تو یہ نعمتیں باقی رہیں گی انشاءاللہ۔ اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آنے والے درس کے اندر، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا، آنے والے درس کے اندر انشاءاللہ باقاعدہ طور پر اس کے اور اس کے بعد کی چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے انہیں نفع بخش بنائے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں تیری طرف سے، اے اللہ ان نعمتوں کو تو ہمیں عطا فرما، اور ان کے ذریعے سے ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر راستے پر گامزن فرمانے کی توفیق عنایت فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔